تولیے سے چہرہ صاف کرتے ہوئے سمان احمد نے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ تم بھی بے وقت آ ٹپکتے ہو۔ اب بھلا یہ دکھ ہے کہ تمہارے ساتھ میں بھی اس حالت میں خوار ہوں۔ سمان کا انداز خفت لیے ہوئے تھا، مگر ظفر کی جانب سے کسی بھی قسم کا رسپانس نہ ملنے پر سمان احمد نے تولیہ ہٹا کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے سمان احمد کو اپنے حواس یکجا کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کا دل کئی بار دھڑک اٹھا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک دم حواس میں لوٹتے ہی کچھ شرمندہ سا ہوتے ہوئے کہا۔ سمان احمد نے جھنجھلا کر تولیہ صوفے پر پھینک کر ظفر کی جانب پیش قدمی کی تھی، جو اس کی طرف معنی خیز نظروں سے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ وہی جو تمہیں نظر آ رہا ہے۔ ظفر کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ سمان احمد مزید سٹپٹا اٹھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ سمان احمد جیسا گھننا بھی محبت جیسا کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے۔ حکومت ادھر دو مجھے۔ سمان احمد نے خجالت کا تاثر مٹاتے ہوئے ظفر کے ہاتھ سے اپنے گرے کلر کی ڈائری چھیننے کی کوشش کی تھی، مگر ظفر اس کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ سمان خونخوار نظروں سے گھورتا رہ گیا تھا۔ چھپایا تھا دل میں اسے مگر عیاں ٹھہرا، سکون دل جسے سمجھے وہی درد نہاں ٹھہرا۔ سمان احمد نے سختی سے لب بھینچ لیے، جبکہ وہ بڑے خاص انداز میں گنگنا رہا تھا، بلکہ سمان احمد کو چڑھا رہا تھا۔ سمان احمد کو اس لمحے پچھتاوے نے آ گھیرا، جب وہ اس ڈائری کو سرہانے تلے رکھ کر بھول گیا تھا۔ آج طبیعت بھی کچھ مزمل ہی ہو رہی تھی۔ اوپر سے ظفر کا فون آ گیا تھا۔ سمان احمد نے سرسری سا ذکر کر دیا تھا اور اگلے گھنٹے میں وہ یہاں تھا۔ ظفر کی شگفتہ باتوں سے سمان احمد کی طبیعت کی ساری کلف ختم ہو چکی تھی۔ دونوں کا ارادہ باہر آؤٹنگ کا تھا، اس لیے سمان احمد بات لینے چلا گیا تھا۔ واپس لوٹا تو سامنے یہ معاملہ درپیش تھا۔ ظفر، میں کہہ رہا ہوں، شرافت کے ساتھ اسے مجھے دے دو۔ دور سمان احمد نے انتہائی ضبط سے ڈاکٹر ظفر کی آنکھوں سے چھلکتی عیاں ہوتی ہوئی شرارت کو برداشت کیا تھا، مگر ادھر تو سرے سے کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ متاع زیست اب تو خاک راہ دل براسی ہے، وہ جس کا نام جپتے تھے نہ جانے وہ کہاں ٹھہرا۔ ڈاکٹر ظفر ڈائری کھولے مسلسل شرارت پر آمادہ تھا۔ انتہائی کول مائنڈ سمان احمد کا اس لمحے جی چاہا کہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کا گلدان اٹھا کر ظفر کے سر پر دے مارے۔ ظفر، تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ اب کہ سمان احمد نے بھنا کر اس کی جانب قدم بڑھائے تھے، اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتا، ظفر نے چھلانگ لگا کر ڈریسنگ کی دوسری طرف رکھے صوفے پر جگہ بنا لی تھی۔ وہ قصہ ہر شب غم کا جو تھا تحریر طاقوں پر، ہے دور شمع پر نم کو آہوں کا دھواں ٹھہرا۔ ظفری، سمان احمد نے بیڈ سے کشن اٹھا کر اسے دے مارا، مگر ادھر تو کان پر چوں تک نہ رینگی تھی۔ صدا بھٹکا لیے لیکن مسافت میں نہ فرق آیا، وہیں تھی منزل اپنی تیرا پر تو جہاں ٹھہرا۔ تہی دامن تو تھے ہی مگر یہ بھی کیا عالم ہے، نہ ٹھہرا اشک ہی آنکھوں میں نہ رخصت کا سماں ٹھہرا۔ سمان احمد اسے کینہ توز نظروں سے سر دھنتے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ سمان دوبارہ اس کی جانب پیش قدمی کرتا، وہ اچھل کر بیڈ پر جا کھڑا ہوا تھا، ہاتھ اونچے کیے سمان کی پہنچ سے دور تھا۔ کرم جس کا بہانہ تھا، جبیں کا جو ٹھکانہ تھا، وہ رنگ آسماں ٹھہرا نہ سنگ آستاں ٹھہرا۔ ظفر، تم بہت کمینے انسان ہو۔ سمان احمد کا بس نہیں چل رہا تھا اور نہ ہی اسے کچا نگل لیتا۔ وہ جب بھی بات کرتا ہے عجب مبہم سی ہوتی ہے۔
اب اس کی بات کیا کریں، صدا کا بدگماں ٹھہرا۔ بہت دلکش تھا خاور سراپا حسن کا جلوہ، کہ ہر انداز رعنائی میرا زور بیاں ٹھہرا۔ سمان احمد نے ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے ہی اس کے ہاتھ سے ڈائری چھین لی۔ ارے ارے یار، پڑھنے تو دو تمہاری داستان عشق، روادات محبت، درد الفت، بلکہ تمہارا زرش نامہ۔ اس نے آنکھ میچی تھی۔ سمان احمد کا جی چاہا کہ اس کی گردن دبوچ لے۔ وہ اب نان سٹاپ بولنا شروع ہو گیا تھا۔ سمان احمد نے ڈائری سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ کر لاک کر کے چابی اپنی پاکٹ میں ڈال کر اس کی جانب رخ کیا۔ اور تمہیں شرم آنی چاہیے ظفر، اس طرح کسی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرتے ہوئے۔ سمان احمد کی آنکھوں میں واضح خفگی تھی، بلکہ شرم دلا رہا تھا۔ یوں اپنا آپ عیاں ہونے پر ہلکی سی خفت بھی تھی۔ چہرہ کچھ سرخی لیے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر ظفر اس کی بات پر ایک دم کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ سمان کا یہ روپ اسے مزید شرارت پر اکسا رہا تھا۔ شرم تو تمہیں آنی چاہیے، مجھ سے یوں پردہ پوشی کرنے پر، بلکہ زرش کا نام چھپانے پر۔ میں نے تو یوں ہی کمر سیدھی کرنے کو تکیہ اٹھایا تھا، کیا پتا تھا اس ڈائری میں تمہاری داستان عشق رقم ہے۔ تم نے آدھا گھنٹہ باتھ لینے میں لگایا ہے اور میں نے چیدہ چیدہ اسے پڑھنے میں۔ وہ مسکرا کر اپنا کارنامہ بتا رہا تھا۔ سمان احمد نے اپنی خجالت مٹانے کو اس پر کوشنز کی بھرمار کر دی تھی۔ وہ خود کو سینت سینت کر رکھنے والا بندہ تھا۔ مگر اب بہت غلط حرکت کی تم نے۔ اگر یہ ڈائری اٹھا ہی لی تھی تو پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی خجالت پر وہ خود ہی شرمندہ ہو رہا تھا۔ زرش اچھی لڑکی ہے، معصوم سی، کیوٹ سی، مگر اس کی بات کو قطعی نظر انداز کیے وہ اپنی ہانک رہا تھا۔ سمان احمد نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ ظفر، وہ گھور کر رہ گیا تو وہ ہنس دیا۔ دیکھو، میں زرش نہیں ہوں، آنکھ دبا کر وہ کہہ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سمان احمد کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکان آ ٹھہری تھی۔ پھر وہ خود ہی کہنے لگا، میں خود بہت الجھا ہوا تھا، بلکہ میں خود تم سے یہ سب ڈسکس کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی یہ سب ہو گیا۔ اپنی خفت کو ایک طرف ڈال کر سمان احمد نے خود کو نارمل کیا۔ ظفر بھی ہنس دیا، پھر ایک دم وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ایک بات کہوں، سمان احمد نے، جو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سنوارنے لگا تھا، اس کی بات پر پلٹ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ زرش بہت کم عمر ہے، تم دونوں میں عمر کا فرق زیادہ ہے، وہ لاؤبالی سی ہے، اور پھر تمہاری امی، کیا وہ مان جائیں گی؟ وہ ایک مخلص دوست کی طرح مکمل طور پر سنجیدہ تھا۔ سمان احمد نے برش ڈرائنگ پر رکھ کر اس کے قریب بیڈ پر جگہ پکڑی۔ ظفر، میں خود پریشان ہوں، امی کسی بھی طرح مان جائیں وغیرہ کی فیملی کا نام تک سننے کو تیار نہیں۔ برسوں کی چھوٹی موٹی چپقلش کو انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ اب تو وہ زرش کو اپنے گھر تک میں برداشت نہیں کرتی۔ سمان احمد کو ایک مخلص اور پرخلوص دوست کی ضرورت تھی۔ اس کے دل کی حالت سے تو وہ کب کا باخبر تھا، مگر زرش سے متعلق قطعی طور پر بے خبر تھا۔ ابھی جاری ہے۔